بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ آپ روزہ رکھنے کے بعد، تو چونکہ آپ ایک رکن پورا کر رہے ہیں، ویسے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ کے رسول نے اور قرآن نے منع کیا ہے زندگی کے ہر وقت، لیکن روزہ رکھنے والے کو جھوٹ سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1903، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹی بات نہیں چھوڑتا اور جھوٹا عمل نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھے۔ جب اس نے جھوٹ ہی نہیں چھوڑنا تو اس کا روزہ کیسے ہے؟ اور اس لیے تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اعظم الخطایا الکذب، سب سے بڑی غلطی اور کوتاہی وہ تو جھوٹ ہے۔ اور یزید بن میسرہ کہا کرتے تھے، الکذب یسقی باب کل شر کما یسقی الماء اصول الشجر، جھوٹ معاشرے کی ہر برائی کو اس طرح قوت دیتا ہے جس طرح آپ درخت کو پانی لگاتے ہیں تو درخت کی ساری ٹہنیاں اور پتے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ان الصدق یہدی الی البر، سچائی ہمیشہ انسان کی ڈائریکشن درست رکھتی ہے اور نیکی کی طرف لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ صداقت پر مبنی جو نیکی ہوتی ہے یہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ ڈائریکشن دیتا ہے کس بات کی؟ فسق و فجور کی، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور بھی اگر انسان کو ڈٹا رہے تو اس کا رخ جو ہے وہ جہنم کی طرف ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو معاشرے کے اندر ویسے بھی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 5705 سلسلہ صحیحہ 915، کہ ایسے گناہ جن کی پکڑ اللہ دنیا میں ہی کر لیتے ہیں ان میں ایک گناہ جھوٹ بھی ہے جس کی پکڑ آخرت کو تو ہوگی دنیا میں بھی ہو جاتی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے جھوٹ میں فرق ہے، ایک ہوتا ہے عام جھوٹ، چھوٹا سا جھوٹ، میں نے سنا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک وہ جھوٹ ہے جس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جاتا ہے۔ آپ نے گوگل استعمال کیا اور وہاں کچھ چیز لکھتی انٹرنیٹ پہ، آپ نے کچھ چیٹ کر لیا، آپ نے آج کل تو نہ جانے کون کون سی اپلیکیشنز آ گئی، ایک لمحے میں دنیا کے کونے کونے تک جھوٹ پہنچ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کے رسول فرماتے میں نے دیکھا وہ بیٹھا ہوا تھا، فرشتہ آیا اور وہ لوہے کی سلاخ اس کے ہاتھ میں ہے، فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، جس کے منہ میں اس نے ڈالی اور چیرتا ہوا اس کی گدی تک لے گیا، پھر اس نے اس کی ناک میں ڈالی، پھر چیرتا ہوا گدی تک لے گیا، پھر اس نے اس کی آنکھ میں ڈالی اور چیرتا ہوا گدی تک لے گیا، فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَأَنْفَهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا، هذا الكذاب، یہ جھوٹا انسان ہے، الذي يكذب الكذب فتحمل عنه في الآفاق
یہ ایسا انسان ہے جو جھوٹ بولتا ہے جس کے جھوٹ کو آفاق میں پھیلا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ فرمائے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم